السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 ہے، سورۃ الاحقاف ہے، آیت نمبر 26 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق اہلکنا ہلاک کیا ہم نے ما جو حولکم ارد گرد تمہارے تھیں، من القریٰ بستیوں میں سے، فصرفنا اور بدل بدل کر ہم نے بیان کیا، الآیات ان آیتوں کو، نصیحتوں کو، لعلہم تاکہ وہ لوگ یرجعون لوٹ آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مکہ والوں کے ارد گرد کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، حالانکہ ہم نے ان کے سامنے جو دین تھا اس کو مختلف جملوں میں، آسان جملوں میں ہم نے بیان کر کے ان کے سامنے بیان کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تاکہ وہ جو ہے ہماری باتوں کو سمجھ کر ہمارے دین کی طرف لوٹ آئیں۔ فلولا پس کیوں نہیں، ناصرہ مدد کی ہم ان بس لوگوں کی، الذین وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے پکڑے تھے من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، قرباناً قرب کے لیے، آلہہ معبود۔ جب ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کیا تو جو انہوں نے جھوٹے معبود بنائے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو ان جھوٹے معبودوں نے پھر ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ ہمارے عذاب سے، ہماری پکڑ سے ان کو بچایا کیوں نہیں؟ بل ضلوا عنہم بلکہ وہ بھول گئے ان کو۔ جب اللہ کا عذاب آیا ان بستیوں پر تو وہ اپنے جھوٹے معبودوں کو بھول ہی گئے۔ جب انسان پر مصیبت آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، پھر اللہ کو پکارتا ہے، پھر غیر اللہ کو جو ہے وہ نہیں پکارتا، بلکہ وہ ان کو بھول ہی جاتے ہیں، ان کے ذہن سے نکل ہی جاتے ہیں۔ فرمایا بل ضلوا عنہم بلکہ وہ بھول گئے ان معبودوں کو۔ جب اللہ کی پکڑ آئی، بستیوں پر عذاب آیا تو وہ اپنے جھوٹے معبودوں کو بھول ہی گئے کہ ان کو پکارنا چاہیے۔ وذالک اور یہ افکہم جھوٹ تھا ان کا، ما کانوا یفترون جو انہوں نے جھوٹ گھڑ رکھا تھا، یہ جو انہوں نے جھوٹے معبود بنا رکھے تھے اللہ کے مقابلے میں، بتوں کی صورت میں، مزاروں کی صورت میں، یہ سب ان کا جھوٹ ہی تھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ مکہ والوں جو ہے ان سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، کہتے ہیں اللہ۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، تو پھر لات منات عزا کو کیوں پوجتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ آج کے مشرک جو ہے کلمہ پڑھنے والے، ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہ قبر والا جو ہے یا یہ جو مزار والا ہے، یہ ہماری فریادوں کو آگے بھیجتے ہیں اللہ کی طرف، اور ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بالکل وہی جو ہے مشرکانہ عقیدہ جو مکہ والوں تھا، آج کے مسلمانوں کا، مزاروں کے پجاریوں کا جو ہے، بتوں کے پجاریوں کا آج بھی بالکل وہی عقیدہ ہے۔ وَإِصْرَفْنَا اور جب پھیرا ہم نے، الیک کا طرف آپ کی، نفراً ایک گروہ کو، من الجن حقیقی جنوں میں سے، یستمعون وہ کان لگا کر سنتے تھے، القرآن اس حقیقی قرآن کو۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیکورٹی جو تھی وہ بڑی سخت کر دی،
پہلی کتابیں جو تھیں وہ ایک ہی دفعہ جو ہے پیغمبروں کو دے دی جاتی، لیکن نبی علیہ السلام پر جو ہے قرآن جو اترا ہے یہ رمضان کی رات لیلۃ القدر میں 7ویں آسمان سے لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے جو ہے اس کو پہلے آسمان تک پہنچا دیا۔ اب پہلے آسمان سے یہ قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا نبی علیہ السلام پر جبریل علیہ السلام جو ہے دے کر آتے۔ اب چونکہ سلسلہ جو تھا پہلے آسمان سے قرآن کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی سیکورٹی جو تھی بڑی سخت کر دی۔ جنات نے جا کر اپنے بڑے دادا ابو ابلیس سے جا کر کہا، جو پانیوں پر جس کا تخت ہے وہ پانیوں میں رہتا ہے سمندروں میں، تو اس سے کہا جا کر کہ پہلے تو ہمیں اوپر آسمان پر جانے کی بڑی اجازت تھی، ہم جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے، لیکن اب جو ہے ہمارا راستہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ بنی ہے۔ تو ابلیس نے جنات کو کہا کہ ساری زمین پر پھیل جاؤ اور اس کی وجہ تلاش کرو کہ اب جو ہے تمہیں آسمان پر جو ہے کیوں نہیں جانے دیا جاتا۔ چنانچہ سب جنات جو تھے وہ گروہوں کی صورت میں زمین پر پھیل گئے۔ ان میں سے ایک گروہ جو تھا جنات کا وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ نبی علیہ السلام جو ہے قبرستان کے پاس جہاں سڑک کے کنارے آج مسجد جن بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر نبی علیہ السلام بیٹھے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب جنات جو ہے ان کے قریب آئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ دیکھو کتنا اعلیٰ کلام ہے جو یہ شخص پڑھ رہا ہے، خاموشی سے سنو۔ تو وہ واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے صرفنا، اور جب ہم نے لوٹایا پھیرا الیک طرف آپ کی، نفرن ایک گروہ کو، جنوں میں سے یستمعون وہ کان لگا کر سن رہے تھے القرآن اس قرآن کو، فلما جس وقت حاضر روح وہ حاضر ہوئے اس قرآن کی جگہ پر، قالو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا انصتوا خاموش ہو جاؤ۔ جنوں نے کہا ایک دوسرے سے خاموش ہو جاؤ، بھئی یہ دیکھو یہ شخص جو ہے جو پڑھ رہا ہے کتنا عظیم کلام ہے، اور وہ خاموشی سے نبی علیہ السلام کے قرآن کو سننے لگے۔ فلما پر جس وقت قضیہ مکمل کر دیے گئی تلاوت، نبی علیہ السلام نے قرآن پاک جتنا پڑھنا تھا پڑھا، اس کے بعد جو ہے ختم کر دیا۔ ولو وہ جنات جو تھے وہ لوٹے الی قومہم طرف اپنی قوم کی، منذرین ڈرانے والے بن کر۔ ان جنوں پر اللہ کے قرآن کا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن کا اتنا اثر ہوا کہ وہ اب انہوں نے اس قرآن کو جتنا سنا تھا اس کو سینے میں دل میں اتار لیا، اور اب وہ اپنی قوم کی طرف جو ہے مبلغ بن کر ان کو شرک و کفر سے ڈرانے والے بن کر جو ہے ان کی طرف جو ہے وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف، وہ جنات۔ قالو انہوں نے کہا جنوں نے، یا قومنا اے قوم ہماری، انا بے شک ہم نے سمعنا سنا ہم نے کتاباً ایک کتاب کو، انزلہ جو اتاری گئی ہے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے لما بات سے اس کے جو بین یدیہ ہے درمیان اس کے دونوں ہاتھوں کے، یعنی اس قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں تورات انجیل زبور ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہدی الی الحق، یہ قرآن جو ہے ہدایت دیتا ہے طرف حقیقی سچ کی۔ یہ ساری باتوں کی تبلیغ جو ہے جنات جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن سنا، یہ اپنی قوم کو جو ہے وہ سنا رہے ہیں،
اور سمجھا رہے ہیں قرآن کے بارے میں کہ یہ جو کتاب ہے قرآن پاک موسیٰ علیہ السلام کے بعد اترنے والی، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وَإِلَىٰ طریق مستقیم، اور یہ طرف راستے سیدھے کی ہدایت دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ رہنمائی کرنے والا ہے، سیدھا راستہ بتانے والا ہے۔ ان جنوں نے اپنی قوم کو نیا پیغام جو ہے یہ پہنچایا۔ یا قومنا، اے قوم ہماری، عجیب قبول کر لو، داعی اللہ، پکارنے والے اللہ کے کو، یعنی اللہ کا پیغمبر جو قرآن لے کر آیا ہے اس کو قبول کر لو، پیغمبر کو بھی مان لو، اس پر ایمان لاؤ، اور جو کچھ لے کر آیا ہے وہ پیغمبر وہ سچ ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ وَآمِنُوا بِهِ، اور ایمان لاؤ ساتھ اس پیغمبر کے اور ساتھ اس پیغام کے۔ یغفر، بخش دے گا اللہ تعالیٰ لکم، واسطے تمہارے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے، وَیُجِرکم، اور پناہ دے گا تم کو، من عذاب، یا بچائے گا تم کو، من عذاب علیم، عذاب دردناک سے۔ یہ ہے قرآن پاک کا اثر کہ جو سن لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سینے میں قرآن پاک کو داخل کر دیتے ہیں، اور جو بھی سنتا ہے اس قرآن کا پھر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ مذاہب کی جھوٹی کتابیں جو ہیں جو قرآن پاک سے گمراہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں، پھر 72 فرقوں کی، پھر لوگ ان کتابوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو نہیں قبول کرتے۔ اللہ کے آسمانی سچ کے مقابلے میں پھر یہ فرقوں کی من گھڑت کتابیں جو ہے لکھی ہوئی گمراہی کی کتابیں، ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا اثر ہے ہمارے سامنے کہ جنات نے قرآن پاک سنا تو انہوں نے جا کر اپنی قوم کو اس قرآن کی تبلیغ کی، قرآنی باتوں کی، نصیحتوں کی تبلیغ کی، اور وہ سب کے سب قرآن کے ہی ہو گئے۔ یہ ہے قرآن پاک کی تاثیر۔ اسی لیے یہ جاہل علماء اور مفتی جو ہے لوگوں کو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھنے دیتے کہ اس کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ 18 علوم کے بغیر، یہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں 18 علوم کے بغیر تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، تم ہمارے مولوی کی کتاب جو ہے بس وہی پڑھو، وہی کافی ہے۔ اس طرح یہ ہے امت کو برباد کر رہے ہیں دھوکے سے، فراڈ سے۔ لیکن جنات کو جب اللہ کا حکم، اللہ کا حق ملا، انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو جا کر یہ سمجھایا کہ ہم نے ایک کتاب کی بات سنی ہے، تعلیمات سنی ہیں جو سچی کتاب ہے، اور وہ لوگوں کو جو ہے صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے ہماری قوم، عجیب داعی اللہ، قبول کر لو اللہ کے دعوت دینے والے کو، پیغمبر کو مان لو، وآمنوا بہ، اور ایمان لاؤ ساتھ اس پیغمبر کے، یغفر لکم، وہ اللہ بخش دے گا، واسطے تمہارے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے، ویجرکم، اور وہ پناہ دے گا تم کو، بچائے گا تم کو، من عذاب علیم، عذاب دردناک سے۔ یہ اثر ہے قرآن پاک کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آج ہماری یہ بدقسمتی ہے، بدبختی ہے کہ جھوٹے لیبل لگانے والے عالم اور مفتی جو ہے وہ ہم پر مسلط ہیں، اور قرآن پڑھنے پڑھانے کی بجائے، سمجھانے کی بجائے وہ کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور پوری قوم کو جو ہے کافروں کے سامنے جو ہے وہ جھکنے پر جو ہے انہوں نے جو ہے لگا دیا ہے کہ بات ماننی ہے تو کافروں کے آئین کی بات ماننی۔ یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جنات جو ہے اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ من لا یجب، اور جو شخص نہیں قبول کرے گا اس پیغمبر کو اور اس پیغمبر کی دعوت کو، داعی اللہ ہے، اللہ کے پکارنے والے کو،
جو اللہ کے پکارنے والے پیغمبر کو جو ہے قبول نہیں کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، فلیس بمعجز، پس نہیں ہے وہ عاجز کرنے والا، کمزور کرنے والا، بے بس کرنے والا فی الارض، بھی زمین کے۔ وہ اللہ کے زمین پر جو حکم نازل ہو رہے ہیں ان کو وہ روک نہیں سکتا، کمزور نہیں کر سکتا۔ جو شخص اللہ کے پیغمبر کو قبول نہیں کرے گا، اس پر ایمان نہیں لائے گا، وہ اللہ کے حکموں کو جو زمین پر اترتے ہیں وہ ان کو کمزور نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ کا قرآن حکم بن کر آیا ہے۔ یہ جو پیغمبر کو اور قرآن کو نہیں مانتے ہیں، یہ اس قرآن کو اور پیغمبر کو کمزور نہیں کر سکتے۔ اگر یہ منافق جو ہے اس قرآن میں قرآن کی دشمنی نبھاتے ہیں، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے بجائے کافروں سے کام لے گا۔ جس طرح انڈیا کا ایک سکالر جو ہے اس نے آئی لو محمد پر کتاب اس نے لکھی ہے عنوان سے، اس عنوان سے، اور ہندوؤں کو کہا ہے کہ 100 کروڑ ہندوؤں تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ یہ اللہ کا قدیم سے جو ہے اس کا یہ اصول ہے، اس کی سنت ہے کہ جب پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے جو ہے اس دین کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کافروں سے اس دین کی حمایت جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس وقت ہندو جو ہے اللہ کے پیغمبر اور قرآن پاک اور مسلمانوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ اگر کلمہ پڑھنے والے منافق اس قرآن کو جو ہے لوگوں سے دور کرتے ہیں کہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، 18 نون کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے یہ کام لے رہا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ وغیرہ، یا مرد ہیں، سائنسدان ہیں، جب انہوں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے، یوٹیوب پر سب کے جو ہے وہ واقعات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں قرآن پاک کو داخل کر دیا۔ وہ اس وقت جو ہے مسلمان ہو کر قرآن کی جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں اپنے ماحول میں، اپنے معاشروں میں۔ تو جب کلمہ پڑھنے والے منافق جو ہے اللہ کے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں سے اس قرآن کی جو ہے وہ مدد جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ پھر کافروں میں بھی یہ اس قرآن کی جو ہے تبلیغ کرواتا ہے، وہ حقانیت اور سچائی کو تسلیم کرواتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، بس نہیں وہ عاجز کرنے والے، کمزور کرنے والے، بے بس کرنے والے بھی زمین کے، جو اللہ کے قرآن کو نہ مانے، اللہ کے پیغمبر کو نہ مانے، وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو جو ہے کمزور نہیں کر سکتی۔ اللہ کا دین جو ہے یہ دن بدن طاقتور ہو رہا ہے، کافروں کے ذریعے طاقتور ہو رہا ہے۔ منافقین نے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ ہماری کتابیں پڑھو، ہمارے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو۔ ان منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی خدمت دے رہا ہے کافروں سے۔ وَلَيْسَ الرِّيَّ لَهُ وَاسِطٌ، شخص کے من دون سوائے اس اللہ کے اولیاء کوئی دوست، جس نے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے قرآن کی مخالفت کی اور اللہ نے کافروں سے اس قرآن کی حمایت جو ہے وہ حاصل کر لی، ان کے سینوں میں اس قرآن کا جو ہے احترام اور سمجھ بوجھ داخل کر دی، وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے کوئی دوست اس کو جو ہے نہیں بچا سکیں گے۔ یہ جو قرآن سے دشمنی نبھا رہے ہیں، فرقوں کی کتابیں پھیلا کر، یہ اللہ کے عذاب سے، قہر سے یہ نہیں بچ سکیں گے، اور ان کو کوئی ان کا دوست جو ہے اللہ کے عذاب سے اور قہر سے بچا نہیں سکے گا۔ اولئک، یہ لوگ، فی ضلال مبین، بیچ گمراہی کھلی کے ہیں، یہ بالکل گمراہ ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ جو قرآن کو چھوڑ کر اپنے فرقوں کی گھڑی ہوئی کتابیں جو ہیں، مذاہب کی کتابیں جو ہے لوگوں کو جو ہے سناتے ہیں،
یہ کھلم کھلا گمراہی میں ہے۔ ہدایت پر وہ ہیں جو قرآن کی ہدایت کو سمجھتے ہیں، قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ہدایت پر وہ ہیں۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، الذی وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض، اور تمام زمینوں کو۔ کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے زمینوں آسمانوں کو جو ہے پیدا فرمایا ہے؟ ولم یعی، اور نہیں وہ تھکا، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوئی، بے خلقہن، ساتھ ان کے پیدا کرنے سے۔ وہ زمین و آسمان کو پیدا کر کے تھک نہیں گیا۔ بے قادرن، وہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ اوپر اس بات کے، این یحیی الموت، یہ کہ وہ زندہ کرے تمام مردوں کو۔ جس طرح اس نے کن کہہ کر 7 آسمان اور 7 زمینیں میں پیدا کر دیں، اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن کہہ کر تمام مردوں کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اس کو جو ہے کن کہنے سے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی اس کو۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں مردوں کو پیدا کرے گا، وہ یقیناً مردوں کو پیدا کرے گا کن کہہ کر۔ انہو، بے شک وہ، علی کل شیء، اوپر ہر ایک چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا۔ اس کو اپنی پوری مخلوق پر اختیار حاصل ہے، کنٹرول حاصل ہے۔ وہ جو چاہے جو ہے پیدا کر دے، مخلوق کو جب چاہے وہ بدل دے، تبدیل کر دے، وہ اس بات پر طاقت رکھتا ہے۔ وہ یوم، اور اس دن، قیامت کے دن، یعرض، پیش کیے جائیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، علی النار، سامنے خاص آگ کے، جنہوں نے اللہ کے آسمانی دین کا انکار کیا، قرآن پر ایمان نہ لائے، بلکہ قرآن کے مقابلے میں اپنی کتابیں جو ہے وہ لکھ لی، یا یہود و نصارہ، جنہوں نے اپنی کتابیں تبدیل کر کے بھی جو ہے ان کو نہیں چھوڑا اور قرآن کو نہیں قبول کیا، یہ قیامت کے دن جو ہے جہنم کے سامنے، خاص آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ الیس ھذا، اللہ فرمائیں گے کیا نہیں ہے، الیس، کیا نہیں ہے، ھذا بالحق، حقیقی سچ۔ جہنمیوں سے اللہ پوچھیں گے کیا یہ دن جو ہے قیامت کا، سزا کا، یہ حق نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے؟ تم دنیا میں اس دن پر، قیامت کے دن پر، عذاب کے دن پر ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ اب تمہیں نظر آ گیا نا ہمارا عذاب، ہماری جہنم، اب تم جو ہے سمجھ گئے نا کہ جو ہمارا، جو دنیا میں ہم کہتے تھے کہ جہنم ہے، تم نہیں مانتے تھے، کیا آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو سچ مانا ہے یا نہیں مانا؟ قالوا، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، قسم ہے ہمارے رب کی۔ جہنمی کہیں گے اللہ جی کیوں نہیں، یہ سچ، یہ تو سچ ہے، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ یہ دن جو ہے حساب کا، عذاب کا، یہ حق ہے، کیوں نہیں حق، یہ بالکل کر، یہ حق ہے، سچ ہے۔ قالا، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، فذوقوا، پس چکھو، العذاب، خاص عذاب، بما، بس کے جو تم تھے تم دنیا میں، تکفرون، تم کفر کرتے، جو اس قیامت کے دن سے کفر کرتے رہے ہیں، اس کفر کی وجہ سے آج جو ہے خاص عذاب چکھو۔ یہ تمہارے کفر کا نتیجہ ہے کہ تم آخر کے دن حساب و کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور من مرضیاں کرتے تھے، میری زمین اور مخلوق پر ظلم کرتے تھے۔ آج اس ظلم کا جو ہے مزہ چکھو۔ فاصبر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر، پختہ رہ، صبر کے معنی ڈٹا رہ، اپنے دین پر پختہ رہ، کما، جس طرح صبر، ڈٹے رہے، پختہ رہے، اولو العزم، پختہ عزم والے،
پختہ عزم کے معنی ارادہ، پختہ ارادہ والے پیغمبر رسول حقیقی پیغمبروں میں سے، جس طرح پختہ ارادے والے پیغمبر جو ہیں اپنے دین پر ڈٹے رہے، قوموں نے ان کے ساتھ ہر قسم کی بدسلوکی کی لیکن انہوں نے دین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم آپ کو ذلتیں پہنچائے، تکلیفیں پہنچائے، عذاب پہنچائے آپ کو، لیکن آپ نے اس آسمانی دین پر جو ہے ڈٹے رہنا ہے، پختہ رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور نہ تو جلدی مانگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَهُمْ واسطے ان کے۔ یہ جو کافر ہیں، منافق، مشرک ہیں، آپ کے دین توحید کے دین کو نہیں ماننے والے ہیں، ان کے لیے جو ہے عذاب کو جلدی نہ مانگ، عذاب کا ایک دن مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان پر عذاب جو ہے، تباہی جو ہے، ہلاکت جو ہے وہ ڈال دے گا ان پر۔ کأنہم، جیسے کہ وہ یوم، جس دن، یرون، وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، لم یلبثوا، نہیں رہے وہ دنیا میں، الا ساعۃ، مگر ایک گھڑی، من نہار، دن سے۔ فرمایا یہ قیامت کے دن جب عذاب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جس کا وعدہ دیا جاتا ہے، تو ان کو 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 150 سال کی زندگی جو ہے اس طرح بھول جائے گی کہ ان کو یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے اتنے سال زندگی گزاری دنیا میں۔ ان کو صرف یہی جو ہے وہ قیامت کا دن جو بہت بھاری، بہت مشکل ہوگا کافروں کے لیے، اس دن کو دیکھ کر ان کی دنیاوی زندگی جو ہے 100 سال، 80 سال، 150 سال کی، وہ ایسے معلوم ہے کہ جیسے کہ دن کی ایک گھڑی جو ہے ہم دنیا میں رہ کر رہے ہیں۔ وہ اتنا بھاری دن ہوگا قیامت کا، مشکل دن ہوگا، پریشان کرنے والا ہوگا کافروں، منافقوں، مشرکوں کو، کہ دنیا کے کئی سال جو ہے وہ بھول جائیں گے، اور دنیا میں جو ہے جتنا عرصہ، جتنے سال بھی رہے ہیں، ان کو یہی محسوس ہوگا کہ ہم دنیا میں دن کا ایک گھڑی جو ہے ہم دن کی گزار کر آئے ہیں۔ بلاغن، اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو آگے پہنچائیں، اس کی تبلیغ کریں، فرقوں کی کتابوں کی تبلیغ نہ کریں۔ نبیوں کے لیے، نبیوں کی امتوں کے لیے جو ہے تبلیغی نصاب جو ہے وہ آسمانی کتاب ہے، اس کتاب کو آپ نے آگے پہنچانا ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو جو ہے آپ نے آگے نہیں پھیلانا۔ یہ فرقوں کی من گھٹ کتابیں ہیں، ان کی تبلیغ نہیں کرنی، اس قرآن کی تبلیغ کرنی۔ فَهَلْ يُهْلَكُ، بس نہیں ہلاک کیے جائیں گے، الا مگر القوم الفاسقین، حقیقی قوم نافرمانوں کی۔ اللہ کی تباہی اور بربادی، اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آئے گا جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے آسمانی حکموں کو، دین کو، نصیحتوں کو نہیں مانتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور اس آسمانی دین کی بجائے دنیا میں جو ہے اپنے من گھڑت مذاہب جو ہیں، جھوٹے مذاہب جو ہیں، ان کو جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب میں نے کہا ہے جھوٹے مذاہب، میں مثال دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں حنفی فرقہ جو کہتا ہے کہ وہ جی امام اعظم ہیں، اور ان کے بارے میں کتنی جھوٹی جو ہے کہانیاں، قصے انہوں نے گھڑ رکھے ہیں۔ اب ان کو امام اعظم کہنا جو ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس امت کا امام اعظم جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر جھوٹ جو ہے اتنے گھٹتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ جو ہے ان کی تقلید فرض ہے،
اور یہ 100% جھوٹ ہے۔ اللہ کے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے اس کی تقلید فرض ہے، بالکل نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور پھر وہ تو جو ہے امام اعظم تو علیحدہ چیز ہے، امام نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی جو ہے فقہ جو ہے اس کو آپ پڑھ کر دیکھیں کہ ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد بن شعبانی، محمد شعبانی جو ہیں، یہ دونوں شاگرد ان کے مسائل کی تردید کرتے ہیں۔ مثلا نماز کو شروع کرنے کا طریقہ جو ہے شروع میں وہ ہے اللہ اکبر کہہ کر، نیت کے بعد اللہ اکبر جو ہے نیت دل میں کرنی چاہیے، الفاظ کی نیت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، 2 رکعت 4 رکعت یہ لفظ نیت نہیں ہے، دل میں نیت کر کے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر جیسا جو ہے جملہ دیا ہے، اب امام اعظم جس کو کہا جاتا ہے اس شخص نے جو ہے اللہ اکبر کے مقابلے میں 2-3 جملے نئے بنا کر دے دیے، جس طرح وہ عربی زبان کا ماسٹر ہو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں، تو ان کے اپنے شاگرد جو ہے ان کے ان جملوں کو نہیں مانتے، اور ان کی فقہ کی کتاب قدوری جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کے جو بڑے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، وہ کہتے ہیں اپنے امام ابو حنیفہ کو کہ لا یجوز، نبی علیہ السلام کا جملہ جو ہے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا ہے، اس کے مقابلے میں آپ جتنے بھی جملے بنا کر دے رہے ہیں یہ لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی جس کو امام اعظم کہتے ہیں ان کے شاگرد ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب ان کے شاگردوں نے ان کی تقلید تو نہیں مانی کہ آنکھیں بند کر کے امام کی بات کو جو ہے وہ قبول کر لیں، انہوں نے تو مخالفت کی اس کی کہ نبی علیہ السلام کے جملہ اللہ اکبر کے مقابلے میں آپ جو بھی جملے بنا رہے ہیں یہ لا یجوز، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کو جھوٹا لیبل دیا گیا امام اعظم کا، ان کا بڑا شاگرد جو ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ جملے دے رہے ہیں بنا کر نماز شروع کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کے جملے کے مقابلے میں، اللہ اکبر کے مقابلے میں جو آپ جملے بنا رہے ہیں یہ لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے ایک جملہ دے دیا ہے اللہ کے حکم سے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو، تو آپ کون ہوتے ہیں جو ہے جملے بنانے والے؟ کیا اللہ کے رسول کو جملے نہیں بنانے آتے تھے کہ آپ ان سے بڑھ کر جو ہے جملے بنانے والے ہو گئے؟ یہ جملے بنانے کا علم جو ہے نہ اللہ کے پاس تھا نہ نبی علیہ السلام کے پاس تھا، اور آپ کے امام کے پاس جو یہ آگے کہاں سے آ گیا؟ شریعت وہ ہے، اسلام وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نے فرما دیا اور اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام اپنی زبان سے فرمایا اور اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ جو اپنی مرضی سے دین بنا کر گھڑ کر جو ہے پیش کرے گا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نے فرمایا اور نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو یہ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ آپ کے دونوں امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد جو ہے وہ کتنے مسائل میں جو ہے ان کی مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا یہ مسئلہ غلط ہے۔ اور یقین کیجئے میں بی اے کو پڑھاتا رہوں، اس میں یہ فقہ تھی قدوری ان کی۔ بی اے کے بچے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ سوال کرتے سر یہ کیا ہوا؟ امام اعظم کے شاگرد اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ بڑے حیران رہتے ہوتے کہ جس کو امام اعظم بنایا گیا ہے اس کے شاگرد اس کی بات نہیں مان رہے،
اور اس کی بات کو لا یجوز کہتے ہیں. یہ جائز جو آپ کہہ رہے ہیں امام صاحب وہ جائز نہیں ہے اسلام میں. بی اے کی کلاس بی اے کے لڑکے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. تو مجھے سوال کرتے وہ سر یہ کیا؟ تو میں کہتا کہ بات یہ ہے کہ فقہ کے اندر جو ہے یہ جائز ہے کہ استاد کی شاگرد جو ہے وہ مخالفت کرے، یہ جائز ہے کیونکہ استاد انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کا مسئلہ غلط ہو سکتا ہے، اور اگر شاگرد اس کے مسئلے کو غلط قرار دیتا ہے کتاب و سنت کے ذریعے تو بالکل جائز ہے یہ. لیکن یہ یاد رکھنا فقہ میں یہ جائز ہے کہ شاگرد جو ہے استاد کی نفی کر دے کہ نہیں جی آپ کے یہ فرمان جو ہے یہ جائز نہیں ہے. لیکن حدیث میں یہ کفر ہے. کسی صحابی نے کبھی بھی نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا فرمان لا یجوز جائز نہیں ہے. کسی صحابی نے پوری زندگی یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کو یہ عزت اور عظمت حاصل ہے کہ کسی صحابی کے لیے جائز نہیں تھا. کسی صحابی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی بات کرے. تو میں نے کہا کہ حدیث میں یہ جائز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی صحابی جو ہے آپ کی تردید کرے، مخالفت کرے. لیکن فقہ کے اندر یہ جائز ہے کہ امام صاحب جو شاگردوں کے استاد ہیں، شاگرد ان کو کسی غلط مسئلے پر جو ہے ان کو ٹوک سکتے ہیں کہ حضور یہ آپ کا مسئلہ غلط ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے. تو اس طرح ان لوگوں نے جو ہے لوگوں کو جو ہے اپنی فقہ کے چکر میں جو ہے اماموں کے باتوں کے چکر میں ڈال کر جو ہے انہوں نے قرآن سے لوگوں کو دور کر دیا. اور ایسے لوگوں کی قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہے جو نافرمان ہیں ان پر اللہ کی ہلاکت آئے گی، ان کو اللہ کا عذاب جو ہے وہ چھوئے گا. دو جی پھر میں پڑھ دوں اس سبق کو دوبارہ پڑھ دوں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا آیت نمبر 26 کے بعد وَلَقَدْ البتہ تحقیق أَهْلَكْنَا ہلاک کیا ہم نے ما حولکم جو تمہارے ارد گرد ہے من القریٰ تمام بستیوں میں سے. مکہ والوں تمہارے ارد گرد زمین پر کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ان کے جرموں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو، کفر و شرک کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا. وصرفنا اور بدل بدل کر ہم نے بیان کیا آیات ان آیتوں کو، نصیحتوں کو، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں اللہ کے دین کی طرف. فلولا نصرہم الذین پس کیوں نہ مدد کی ان کی ان لوگوں نے اتخذوا جنہوں نے پکڑے من دون اللہ سوائے اللہ کہتے ہیں کہ قرباناً قرب کے لیے آلہہ معبود. جب ان قوموں پر مشرک قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کے شریک کو جن کو وہ شریک بناتے تھے، رب کے معبود بناتے تھے جھوٹے، وہ ان کو جو ہے اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں بچا سکے. انہوں نے رب کے مقابلے میں معبود بنا رکھے تھے. جب اللہ کا عذاب ان قوموں پر آیا شرک و کفر کی وجہ سے تو ان کے جھوٹے معبود جو تھے ان کو اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں بچا سکے؟ اس لیے کہ وہ جھوٹے معبود تھے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی اللہ کا مقابلہ کرنے کی. فرمایا بل ضلوا عنہم بلکہ وہ جھوٹے معبود بھول گئے ان کو. جب اللہ کا عذاب آیا ان کو سب بھول گئے جھوٹے معبود. وذالک افکہم اور یہ ان کا جھوٹ تھا، انہوں نے جھوٹے معبود بنا رکھے تھے نا، یہ ان کا جھوٹ تھا. وما کانوا یفترون اور جو تھے وہ جھوٹ گھڑتے، وہ سب جھوٹ ہی تھا. وَإِسْرَفْنَا اور جب پھیرا ہم نے لے کر طرف آپ کی، لٹایا ہم نے طرف آپ کی نفرن ایک گروہ کو من الجن حقیقی جنوں میں سے، یستمعون القرآن وہ غور سے سن رہے تھے اس قرآن کو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے. فلما حضروہ اور جس وقت وہ حاضر ہوئے اس پیغمبر کے پاس، یعنی نبی علیہ السلام کے قریب آئے قرآن سننے کے لیے، قالوا انہوں نے ایک دوسرے سے کہا انصتوا خاموش ہو جاؤ. فلما بجس قضیا وہ قرآن پاک جو ہے سنا دیا، مکمل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. ولوا لوٹے وہ جن
الہ قوم ان طرح اپنی قوم کی منذرین ڈرانے والے بن کر، انہوں نے قرآن سن کر پھر وہ تبلیغ کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف گئے، ان کو کہا شرک و کفر چھوڑ دو کہ اب جو ہے وہ توحید والا دین آسمان سے اتر چکا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا یا قومنا اے قوم ہماری انا بے شک ہم نے سمعنا سنا ہم نے کتاباً ایک کتاب کو انزلہ جو اتاری گئی ہے من بعد موسیٰ بعد موسیٰ علیہ السلام کے، مصدقاً وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے لما واسطے اس کے جو بین یدیہ ہے درمیان اس قرآن کے دونوں ہاتھوں کے، یعنی اس قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں یہ قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ آسمان سے اترے تھی۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے قرآن الی الحق کی طرف حقیقی سچ کی، وَإِلَىٰ طریق مستقیم اور طرف راستے سیدھے کی ہدایت دیتا ہے۔ یا قومنا اے قوم ہماری اجیبو قبول کر لو داعی اللہ اللہ کے پکارنے والے کو، اللہ کے پکارنے والے پیغمبر جو ہے اس کی بات کو قبول کر لو، وآمنوا بہ اور ایمان لاؤ ساتھ اس کے، یغفر لکم وہ اللہ بخش دے گا واسطہ تمہارے من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے، وَيُجِرْكُمْ اور پناہ دے گا تم کو، بچائے گا تم کو من عذاب علیم عذاب دردناک سے۔ وَمَنْ لَا يُجِبْ اور جو شخص نہیں قبول کرے گا داعی اللہ اللہ کے دعوت دینے والے کو، جو اللہ کی دعوت دینے والے کی بات کو نہیں قبول کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ بس نہیں ہے وہ عاجز کرنے والا، بے بس کمزور کرنے والا، فی الارض بیچ زمین کے، وَلَيْسَ لَهُ اور نہیں ہے واسطے اس شخص کے من دونہ سوائے اس اللہ کے اولیاء کوئی دوست، جو اللہ کی باتوں کو کمزور کرنے کے لیے کفر پھیلائے گا، قرآن کے خلاف من گھڑت کتابیں جو ہے لکھ کر جو ہے پھیلائے گا، وہ اللہ کے آسمانی دین کو کمزور نہیں کر سکتا۔ اللہ لوگوں کو یہ صلاحیت عطا فرما دیں گے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہوئے حق کو قبول کرے اور دنیا کے بنائے ہوئے جھوٹوں کو وہ رد کر دے۔ اللہ کنٹرول کر رہا ہے پوری کائنات کو، اس لیے یہ جو ہے اللہ کے دین کو اپنی من گھڑت کتابوں سے، جھوٹی کتابوں سے، جھوٹے فرقوں کی باتوں سے جو ہے یہ اللہ کے دین کو عاجز کمزور نہیں کر سکتے۔ اللہ کا دین قیامت تک غالب رہے گا۔ وَلَيْسَ لَهُ اور نہیں ہے واسطے اس شخص کے من دونہ سوائے اس اللہ کے اولیاء کوئی دوست۔ ایسا شخص جو اللہ کے دین کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اس کے کوئی دوست نہیں ہوں گے۔ اولئک یہ لوگ فی ضلال مبین بیچ گمراہی کھلی کے ہیں، یہ کھلم کھلا گمراہ ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ جو اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، آسمانی دین کی، اور اپنی من گھڑت فرقوں کی کتابیں جو ہے لوگوں کو جو ہے ان کے پیچھے لگاتے ہیں، یہ کھلم کھلا گمراہ ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اولم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو والارض اور تمام زمینوں کو۔ ان کو نہیں پتہ اس بات کا کہ زمین و آسمان کا خالق جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ولم یا اور نہیں وہ تھک گیا بخلقہن ساتھ ان کے پیدا کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان پیدا کرنے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اس نے کن کہا آسمان بن گئے، اس نے کن کہا زمین بن گئی، اس کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی، اس لیے وہ نہیں تھکا۔ ولم یا اور نہیں وہ تھکا بخلقہن ساتھ ان کے پیدا کرنے کے، بقادرن وہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، اللہ اوپر اس بات میں این یحیی الموت یہ کہ جو زندہ کرے وہ تمام مردوں کو۔ جو کن کہہ کر جس نے زمین و آسمان پیدا کر لیے، اتنے وسیع زمین آسمان، وہ کن کہہ کر سب مردوں کو جو ہے قبروں سے زندہ کر کے اٹھا لے گا، کن کہہ کر۔ بلا کیوں نہیں، انہ بے شک وہ اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ ویوم اور اس دن یعرض پیش کیے جائیں گے الذین وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا، علی النار سامنے خاص آگ کے، جنہوں نے اللہ کے قرآن کا، آسمانی دین کا، آسمانی حق کا انکار کیا اور لوگوں کے
من گھڑت جھوٹے مذاہب اور جھوٹی کتابوں کو مانا اور اللہ کے دین سے منہ پھیرا انہوں نے، ان کو قیامت کے دن جو ہے جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ علیہ اللہ فرمائیں گے کیا نہیں ہے ہذا یہ بالحق کے حقیقی سچ؟ کیا یہ جہنم کا عذاب سچ نہیں ہے؟ تم دنیا میں نہیں مانتے تھے، حساب کے دن کو نہیں مانتے تھے، جہنم کو نہیں مانتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، ظلم کرتے تھے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، اس لیے کہ تم آخر پر اللہ کے عذاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ کیا یہ عذاب حق نہیں ہے؟ قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، اللہ جی یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، وربنا قسم ہے ہمارے رب کی، ہمیں ہمارے رب کی قسم ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ قالا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ فذوقوا پس چکھو العذاب خاص عذاب کو، بما بس وابس کے تم جو تھے تم تکفرون تم کفر کرتے، تم میرے آسمانی دین کا کفر کرتے تھے، میرے آسمانی دین کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، مجرموں کو جہنم میں داخل ہونا ہوگا، ان باتوں پر تم نہیں ایمان لاتے تھے، لہذا خاص عذاب کا مزہ آج چکھو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ تم نے دنیا میں کفر اختیار کیا، نہیں ماننے میرے باتوں کو، اس لیے آج جو ہے خاص عذاب کا ذائقہ چکھو۔ فاصبر پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر، پختہ رہ، کما جس طرح صبر پختہ رہے اولو والے العزم خاص ارادے والے من الرسل حقیقی پیغمبروں میں سے، جس طرح ثابت قدم رہے اپنے دینوں پر، اس طرح تو بھی دین اسلام پر جو ہے پختہ رہ، لوگوں کی اذیتوں سے بد دل ہو کر کہیں اسلام کو چھوڑ نہ دینا، کلمہ توحید کو چھوڑ نہ دینا، پختہ رہنا۔ ولا تستعجل لهم اور نہ تو جلدی مانگ بات سے ان کی پکڑ کے لیے جو ہے اللہ سے کو جلدی نہ اس کا جو ہے اس کے سامنے فریاد کر کے یا اللہ رسول ان کو جلدی پکڑ لے، ان کا وقت مقرر ہے، اللہ خود اس وقت پر ان کو پکڑ لے گا۔ کہنا ہم جیسے کہ وہ یوم یرونہا جس دن دیکھیں گے اس کو ما یوعدون جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں، جب یہ قیامت کے لمبے اور تکلیف والے دن کو دیکھیں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی لم یلبسوا کہ نہیں رہے وہ دنیا میں الا ساعتن مگر ایک گھڑی من نہار دن سے۔ جب یہ قیامت کے لمبے دن 50,000 سال کے دن اور وہ بھی تکلیفوں والا، کافروں مشرکوں منافقوں کے لیے بڑا تکلیف دینے والا دن ہے، جب وہ دن دیکھیں گے تو ان کو دنیا کے جو ہے 100 سال 2 سال کی زندگی جو ہے ان کو دن کے ایک گھڑی کے برابر نظر آئے گی۔ جو انہوں نے دنیا کو لوٹ کر کھایا، عیاشیاں کیں، حرام کھائے، انہوں نے موجیں کیں، خوشیاں منائی انہوں نے لوٹ مار پر، یہ سب کچھ ان کو جو ہے نظر آئے گا قیامت کے دن کہ دنیا میں ہم سب جو ہے دن کا ایک گھڑی دن کی جو ہے ہم گزار کر آئے ہیں، وہ دن قیامت کا اتنا مشکل بھاری ہوگا۔ بلاغن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری جو ہے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، بلاغن تبلیغ کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، بس اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم۔ فَهَلْ يُهْلَكُ پس نہیں ہلاک کیے جائیں گے إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ مگر حقیقی قوم نافرمانوں کی، جو رب کے نافرمان ہیں، رب کے قرآن کے فیصلوں، حکموں، نصیحتوں کو نہیں مانتے، اس کے مقابلے میں کافروں کے فتنے کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ کافروں کا فتنہ جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کیے ہوئے ہے،
ان پر ہلاکت اور تباہی آئے گی، ان کو اللہ ہلاک کرے گا۔ جنہوں نے اللہ کے آسمانی دین کو اللہ کی مخلوق پر نافذ کرنے کی بجائے کافروں، دنیا کے بدماشوں کے آئین اور فطرے کو مسلط کر رکھا ہے، ان پر اللہ کی طرف سے ہلاکت اور تباہی آئے گی، یہ نہیں بچ سکیں گے۔ ان کو اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ کی زمین پر اللہ کے آسمانی مکمل دین کو نافذ کیا تھا، اور یہ اللہ کے آسمانی مکمل دین کے مقابلے میں کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ ان کو اتنا بھی شرم و حیا نہیں ہے، تو ان کا علاج پھر یہی ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان اور باغی جو ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی تباہی اور ہلاکت آ کے رہے گی، اور یہ قیامت کے دن ذلیل و خوار ہو کر جو ہے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کو پاؤں سے پکڑو اور منہ کے بل جہنم میں پھینک دو۔ ان کو اللہ تعالیٰ بڑی بری طرح ذلیل کرے گا۔ یہ دنیا میں بدماش بن کر جو ہے بڑے اعلیٰ اور بنے پھرتے تھے کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں۔ ان بدماشوں کی بدماشی نکلے گی جب موت کے فرشتے آئیں گے۔ اسی وقت سے جو ہے موت کے فرشتوں سے ہی کام شروع ہو جائے گا ان کا پٹائی کا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مجرمین کی موت کے فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے پٹائی کرتے ہیں۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں کہ تم میری مخلوق کے ساتھ جرم کرتے تھے، زیادتیاں ظلم کرتے تھے، ان کے حقوق غصب کر رکھے تھے تم نے میرے دین کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، میرے حقوق کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں۔ میری مخلوق پر میرے دین کا حق ہے، اور تم نے میرا حق جو ہے وہ کافروں کے فتنوں کو جو ہے تم نے میرا حق دے دیا، ان کو مسلط کیا صرف اپنے پیٹ کی خاطر، لوٹ مار کی خاطر۔ یہ رب کے نافرمان اور باغی جو ہے یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی ہلاکت آئے گی، تباہی آئے گی، آخرت میں بھی ان کا بہت برا حشر ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔